دور غیبت۔ دوستوں، پھر ان مظلومین علیہم الصلاۃ والسلام کے آخری وارث یعنی ہمارے شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کا زمانہ آ گیا۔ ان کے سامنے بھی یہی مناظر ہمیشہ نظروں کے سامنے جاری رہے، یعنی اجڑے ہوئے گھر، ویران حویلیاں، دشت میں بکھری ہوئی بے کفن و بے انتقام لاشیں، روتے ہوئے صدیوں سے بے سہارا مستورات، تاحید صلوات اللہ علیہات اور سیدانیوں کی بکھری ہوئی لاوارث مزاریں، نصرت طلب کرتی ہوئی مایوس قبریں، بحالی اور آبادی کے لیے استغاثے نصرت کرتی ہوئی تربتیں۔ پھر اس دور غیبت میں بھی اپنے اجداد طاہرین کا احساس دل میں رکھنے والے سیدزادوں کو اکثر یہ منظر بھی دکھایا جاتا تھا کہ ان مزاروں کا ایک اکیلا وارث ہے جو ایک ایک مزار پر جا کر آنسو بہاتا ہے، ہر مزار پر جا کر انہیں دلاسا دیتا ہے کہ کبھی نہ کبھی تو ہمیں بھی انصار مل جائیں گے، ہم آپ کا انتقام بھی لیں گے اور آپ کو دوبارہ ابدی مسرتوں سے ہمکنار کریں گے۔ پھر تنہائی میں سارے مظلومین علیہم الصلاۃ والسلام کا تنہا وارث خون کے آنسو بہاتے ہوئے بیان کرتا ہے کہ اے اجداد طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام، یہ وقت ہمارے اور آپ کے درمیان حائل ہو گیا ہے۔ کاش ایسا نہ ہوتا اور ہم بھی آپ کے زمانے میں ہوتے اور اپنی جان آپ پر قربان کر کے ان دکھوں سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جاتے، مگر ایسا ہوا نہیں، بلکہ اب تو ہم غیبت میں بیٹھ کر خون کے آنسو بہانے کے سوا کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ سارے مظلومین کا یہ اکیلا وارث سوائے خون کے آنسو بہانے کے کر بھی کیا سکتا ہے، کیونکہ یہ رضائے الہی میں مداخلت جائز نہیں سمجھتے اور انصار کی قلت کی وجہ سے تلوار انتقام بلند بھی نہیں فرما سکتے۔ ہاں، اپنے نام لیواؤں سے یہی فرماتے رہتے ہیں کہ کاش تم سارے مل کر ہمارے خروج کی دعا کرتے تو ہمارے اجداد طاہرین علیہم الصلوات والسلام کے انتقام لینے کی ہمیں اجازت مل جاتی۔ تم عزا و دعا کو کثرت سے کرو، تمہارا اپنا بھی اسی میں فائدہ ہے۔ جب کسی سید زادے کو یہ مکاشفہ کروایا جاتا تھا اور وہ بیٹا بن کر سوچتا تھا اور ایک مظلوم وارث عجل اللہ فرجہ الشریف کو ایک دکھی نیٹے کو جب غیبت میں روتا ہوا دیکھتا تھا تو اس پر اپنی ہستی اور ذمہ داریوں کا اکتشاف ہوتا تھا، تو وہ دن رات اس غم میں گھلتا رہتا تھا، روتا رہتا تھا اور اپنی ساری توانائیاں عزاداری کے قیام پر صرف کر دیتا تھا۔ آج جو عزاداری نظر آ رہی ہے، یہ ان سادات اعظام کی محنت اور کوششوں سے قائم ہوئی ہے اور باقی ہے۔